نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أن يكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أن يكون المؤمن كذابا فقال لا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہر دم، ہر لمحہ، ہر میدان میں، ہر شعبے اور فیکلٹی کے اندر سچائی کا ساتھ دینے کی ترغیب دی ہے. اور اللہ رب العزت نے ترغیب دینے کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. دوسری آیت مبارکہ میں بھی جو ہم عموماً نکاح کے خطبوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو اور سیدھی سیدھی بات کہہ دو. اور جہاں پر امر کا صیغہ قرآن میں استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے کے اوپر کرنا فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر اس کو نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں گناہگار بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت ہم سے کل قیامت کے دن اس بارے میں پوچھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ساری صفتیں موجود ہوں لیکن مومن جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے گا، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اگر ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا پیمانہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور جھوٹ کو ہم لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ڈھال اور آڑ سمجھنے لگے ہیں تو پھر اس کے ساتھ میں اور آپ یہ بھی سوچ لیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا میں ایمان کی صفت کے اندر باقی رہتا ہوں یا ایمان کی صفت سے نکل رہا ہوں. یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے کہ کسی مولوی نے، کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے آپ کو فتویٰ دے کر ایمان سے نکال دیا، بلکہ قرآن اور حدیث میرے اور آپ کے سامنے حکم کو واضح کر رہی ہیں. میں اور آپ اپنا موازنہ، اپنے آپ کو جانچ پڑتال خود ہی کر لیں کہ میں کتنا ایمان کے اندر ہوں اور کتنا ایمان سے خالی ہو چکا ہوں. جھوٹ بولنے کے لیے کیا ہوگا؟ یا تو دنیا کا کوئی معاملہ اٹک جائے گا، یا کہیں میرا کوئی مسئلہ اٹکے گا، یا دنیا میں کوئی منصب حاصل کرنا چاہوں گا، یا کسی سختی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دوں گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ایمان والا ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوگا، ایمان والا کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوگا. آج ہم معاشرے کے اندر منصب حاصل کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جہاں پر کچھ مجھے اور آپ کو حاصل بھی نہ ہو رہا ہو وہاں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور جگہ مختلف گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گناہوں کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مومن یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان باقی نہیں ہوتا. آج ہم صرف اور صرف اس دنیا کے لیے کہ جس دنیا نے نہ میرے بڑوں کے ساتھ وفا کی، نہ آپ کے بڑوں کے ساتھ وفا کی، نہ دینداروں کے ساتھ وفا کی، نہ بے دینوں کے ساتھ وفا کی، نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ وفا کی، نہ غیر مسلموں کے ساتھ وفا کی، نہ ہی اس دنیا کے اندر کنٹرول رکھنے والے یہودی ان کے ساتھ وفا کی.
کسی کے ساتھ یہ دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے. یہ دنیا ایک نہ ایک دن سب کے ہاتھ سے چلی جانی ہے. اس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کر دینا، جو تمام کی تمام کائنات کا بنانے والا، کہ یہ دنیا اس کے کائنات کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے ایک نقطے کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی، ایک مچھر کے پر کی جتنی حیثیت نہیں رکھتی. اس اتنے بڑے مالک کائنات، خالق کائنات کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک دنیا کے منصب کے لیے، ایک دنیا کی چاہت کے لیے، ایک دنیا کے منصب اور معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے اتنے بڑے خالق اور مالک کو ناراض کر دیتے ہیں. جو مالک کہے کہ میرے بندے کب تو میری طرف آ جائے، میں آس لگائے بیٹھا ہوں، میں اللہ رب العزت تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اس مالک کائنات، اس خالق کائنات، اس رب کائنات، اس رحمان الرحیم کو، اس غفور الرحیم کو، اس صبور اور شکور کو ہم اپنے دنیا کے ادنا مسئلے کے لیے ناراض کر رہے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے عرفات کے میدان میں 5 اور 6 گھنٹے تک اونٹ جیسی بے آرام سواری کے اوپر بیٹھ کر اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، عرب کے صحرا کے اندر ہاتھ اٹھائے رکھے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، میری امت کی پکڑ نہ کرنا. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا، فرشتے آئے اور کہا کہ آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ پہلے آپ سے اجازت لی جائے کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، لیکن موت آپ کو بھی آئے گی. ابھی نہ صحیح تو کچھ وقت بعد صحیح، لیکن موت آپ کو بھی آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہو. اس وجہ تخلیق کائنات، محبوب کائنات، سب کچھ ہونے کے باوجود جو مکے کا در یتیم میرے اور آپ کے لیے راتوں کو نہ سوئے، میرے اور آپ کے لیے راتوں کو قیام کرے، میرے اور آپ کے لیے ساری کی ساری خوشیاں قربان کر دے، جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بچپن نہ گزارا ہو، باپ کے ساتھ بچپن نہ گزارا ہو، ساری عمر یتیمی میں گزاری ہو، اس نبوت کا بوجھ میرے اور آپ کے لیے اٹھایا ہو. اس وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ، محبوب کائنات، ساری کی ساری دنیا کو بنانے والے اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ تخلیق کائنات کی شان دکھانے کے لیے میں نے دنیا بنائی، اور وہ محبوب کائنات کہہ رہے ہیں اللہ میں تب آؤں گا جب میری امت کے بارے میں مجھے مطمئن کیا جائے. آج امت کیا کر رہی ہے؟ ادنا مسئلے پر اللہ اور اللہ کے نبی کے اس حکم کو توڑ رہی ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، فحاشی اور یعنی میں ہمارا پہلا نمبر ہے، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنے میں ہمارا پہلا نمبر ہے، ہر غلط کام کے اندر ہمارا پہلا نمبر ہے. کیا میں اور آپ اس طریقے سے اس محبوب کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہو دیکھو سر، مجھے بتائیں کس کیٹیگری میں یا کس معیار پر یا کون سی سند، کون سا سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ جس کی بنا پر ہم کھلے عام یہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ غیر مسلموں کا معاشرہ نہیں ہے جہاں پر فحاشی اور یعنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ غیر مسلموں کا معاشرہ نہیں ہے جہاں پر جھوٹ اور رشوت کا معاشرہ رائج ہے. یہ غیر مسلموں کا معاشرہ نہیں ہے جہاں پر سود کا معاملہ رائج ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمان بسنے والے ہیں، مسلمان حاکم ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں اس ملک کا یہ حال ہو رہا ہے. پھر ہم حکمرانوں کو روتے ہیں، حکمران تو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنا بھی تو جائزہ لیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں صبح سے اٹھ کے شام اور سونے تک کتنے سچ بولتا ہوں، کتنے جھوٹ بولتا ہوں؟ ایک دن اللہ کو حاضر ناظر جان کر ذرا پرچہ بنا کر دیکھیں، لسٹ بنا کر دیکھیں کتنے سچ بولے اور کتنے جھوٹ بولے، اور پھر اس کا حساب کر کے دیکھیں کہ آپ ان جھوٹ کا حساب اپنے آپ کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جب ایک دن کا 12 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا حساب ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر 70 اور 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی جس میں میں کبھی اللہ کے در پہ نہ گیا ہوں، جس میں کبھی اللہ کو راضی نہ کیا ہو، جس میں ہر دم اللہ کے حکم کو توڑا ہو، جس میں ہر دم اللہ کے نبی کے حکم کو توڑا ہو، نبی کی محبت کو تار تار کیا ہو، اس نبی کی محبت کو تار تار کیا ہو جو میرے اور آپ کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، جو اپنی ازواج مطہرات کے بستروں سے رات رات علیحدہ رہتے تھے،
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ پکار رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات کو نہ کھڑا ہوا کرو۔ اللہ کو رحم آ رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، میں اور آپ امت پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے نبی کے اوپر پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس امت کا کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم کہہ یہ رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، کچھ دو اور کچھ لو کا معاملہ ہے، جب میرے ساتھ اچھائی نہیں ہو رہی تو میں کیوں اچھائی کروں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک کا بنانے والا رول یہ دنیا والوں کا رول ہے، بنانے والا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، لیکن ایک میرا بھائی میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ کیسے اچھائی کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ تو آپ نے بدلہ دے دیا، لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، یہی ایمان والے کی صفت۔ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی۔ ہم کہہ رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، کوئی میرے ساتھ اچھائی کرے تو میں اچھائی کروں گا، کوئی میرے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کرے گا میں اس کے لیے کبھی بھی سچ نہیں بولوں گا۔ ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی دینے والا اس دنیا میں بھی رسوا اور آخرت کے اندر بھی رسوا۔ جھوٹ بولنے والا نہ اس دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب، رشوت لینے دینے والا اس دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی جہنم کے اندر اس کا مقام اور ٹھکانہ۔ جھوٹ بولنے والا اس دنیا کے اندر بھی نبی کے حکم کو توڑنے والا، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے جا رہا ہے؟ کیا میرے نبی آپ کو اور مجھے اس جھوٹے منہ کے ساتھ، اس جھوٹے دعوے کے ساتھ کیا حوض کوثر پیش کریں گے کہ جہاں میں لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کروں جیسا لوگ میرے ساتھ کریں؟ آج ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ ہے کہ فلاں بھی ایسا کرتا ہے، وہ فلاں بھی ایسا کرتا ہے، میرے ساتھ تو کسی نے اچھا کیا ہی نہیں، یہاں تک کہ کہنے پر آ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو بھرے ہوئے کو بھر رہا ہے، جن کو دیا ہوا ہے ان کو ہی دیا چلا جا رہا ہے، ہمیں تو دے ہی نہیں رہا۔ مجھے بتائیں کہ کیا اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ اللہ کی نظر میں اگر کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کے نبی اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ ساری کی ساری دنیا کے اوپر حاکمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بتائی، اور فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک مچھر کے پر کو بھی اس سے کمپیئر کیا ہے، مچھر کا پر اللہ کی نظر میں زیادہ اہمیت کہاں ملے اس دنیا سے زیادہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی تھوڑی سی بھی اہمیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو کفار کو کچھ نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں کچھ اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کفار کو بے پناہ مال اور دولت دی۔ جو یہودی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا 1 کروڑ یہودی ہیں، بقایا پوری طرف 6 ارب آبادی ہے یہودیوں کے علاوہ، وہ 6 ارب 40% دنیا کی دولت پر کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن 1 کروڑ یہودی دنیا کی 60% مال اور دولت پر قبضہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی میں سے 90% پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دے کر مجھے اور آپ کو دکھا دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اہمیت ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَزُخْرُفًا، میں اگر چاہتا تو میں ان کے مال، ان کے گھر کی سیڑھیاں، ان کے گھر کے فرش سونے چاندی کے بنا دیتا، لیکن میں مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے اتنا کچھ ان کو نہیں دے رہا۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہے تاکہ تم ان غیر مسلموں سے مرعوب نہ ہو جاؤ، لیکن آج ہم ساری کی ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو توڑیں، معاشرے کو جھوٹ کا معاشرہ بنا دیں، ایک دوسرے پر یقین کرنے والے ہم نہ رہیں اور یہ کہیں کہ کیسے آپ یقین کر رہے ہو، جھوٹ کا معاشرہ ہے۔ سچے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے اور جھوٹوں کو کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے، معاشرے کو سمجھ کر چل رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ زندگی پوری کی پوری اس دنیا کے اندر کیا پورا کا پورا پیکٹ ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور ہمیں نہیں جانا؟ یہ 10 سال 20 سال 50 سال اور گزار لیں گے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کے اندر ایک سانس لی ہوئی بھی ہمیں بعد میں یاد رہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت تمام کی تمام انسانیت میں سے پہلے آدمی سے لے کر
آخری آنے والے آدمی تک میں سے کسی ایک کو بلائیں گے. وہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس نے کبھی تنگی نہیں دیکھی ہوگی, کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کیا ہوگا, کبھی اس کے اوپر مشقت کا زمانہ نہیں آیا ہوگا. اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور اس سے جہنم کا ایک غوطہ لگا کر پوچھیں گے, اب بتاؤ کہ دنیا میں تم نے کوئی راحت دیکھی؟ وہ فرمائے گا, اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہی نہیں, کہ جس نے کبھی دنیا کے اندر تکلیف کا منہ بھی نہیں دیکھا. جہنم کی ایک جھلک اتنی خطرناک, جبکہ جنت اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو پوری کی پوری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ ذلت والا, سب سے زیادہ تنگ دست, سب سے زیادہ نچلے طبقے والا, راحت کو کبھی اس نے دور سے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے, جنت کا ایک غوطہ دے کر اس سے پوچھیں گے, مجھے بتاؤ اے میرے بندے, کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف دیکھی, کبھی کوئی تنگی دیکھی؟ وہ کہے گا, اللہ مجھے کیا پتا تنگی کیا ہوتی, مجھے کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے. آج میں اور آپ دنیا کی عارضی راحت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا بازار گرم کرتے ہیں, رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں, بددیانتی کا بازار گرم کرتے ہیں, لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیل رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں اور آپ کل کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کریں؟ یہ دنیا ہے, یہ دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر صرف اور صرف عمل کرتے جائیں, اور عمل اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اس طریقے پر چل کر چاہے مشکلات آئیں, چاہے پریشانیاں آئیں, چاہے آسانیاں آئیں, لیکن ملحوظ خاطر اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا ہونی چاہیے, تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اگر اس دنیا کی راحت حاصل کرنے کے لیے ہم الٹا سیدھا کرتے رہے, کھرا کھوٹا کرتے رہے, سفید سیاہ اور سیاہ سفید کرتے رہے, تو کل قیامت کا دن اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ کل قیامت میں ہم بڑے رسوائی کے اندر چلے گئے. پھر ہم بچنے کا کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہوگا, پھر بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, وہاں جہاں ابا جان کام نہ آئے, جہاں ماں کام نہ آئے, جہاں بیٹا کام نہ آئے, بھائی کام نہ آئے, بہن کام نہ آئے, جگری دوست کام نہ آئے, اس دن کون کام آ رہا ہوگا میرے؟ اس سے پہلے میں اور آپ اپنی آخرت سنواریں, اس سے پہلے میں اور آپ اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو راضی کریں, اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو کامیابوں میں شمار کروا لیں کہ جو سچے لوگ ہیں, جو صحابہ اکرام ہیں, جو انبیاء اکرام ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہمارا عشر نشر ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. اللہ کریم ہمارے معاشرے کو اچھے اوصاف سے اللہ مالا مال فرما. یا اللہ اچھے اوصاف کی بالادستی ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں نافذ فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما. اللہ کریم اسلام اور مسلمانوں کے نظام کو یا اللہ ہمارے ملک کے تختے دار پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں ہیں, یا اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں, یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں, یا اللہ ان کے روزگار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.